سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 123۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے واقعات کے تسلسل میں چھٹے واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بتلائی کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں جادوگر اکٹھے کیے، لیکن فرعون کا نظریہ ہار گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ وہ جیت گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر فرعون کے اکٹھے کیے ہوئے جادوگر انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جادوگروں کو کلمہ پڑھتے دیکھ کر فرعون کی قوم کے تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب فرعون کی گویا کہ چولیں ہل گئی، یہ تو کام خراب ہو گیا۔ اب وہ دھمکیوں پہ اتر آیا۔ 2 کام اس نے کیے، ایک تو جادوگروں کو دھمکایا اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس مخلصانہ کاوش کو اس نے محض سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تو جذبہ خیرخواہی تھا، ان کی بھلائی تھی، لیکن اس نے اس کو ایک یوں کہہ لیں کہ رنگ دے کر کہ یہ جناب حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ایسا کیا، یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا اور جادوگروں کو اس نے بہت دھمکایا۔ لیکن اللہ کی شان قربان جائیں اللہ رب العالمین کے نام پہ کہ جب ایمان جادوگروں کے دل میں اترا تو چند لمحے پہلے جو نبی کا مقابلہ کرنے آئے تھے اب وہ نبی کی بات پہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسا ایمان اللہ نے ان کا پلٹا، ایسے دل کی کایا پلٹی، جیسے کسی نے کہا نہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایسا اللہ نے ان کا ایمان بنایا۔ فرعون کہنے لگا، قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، جادوگروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم میری اجازت سے پہلے اس پہ ایمان لے آئے۔ یہاں تو علماء نے لکھا ہے کہ اس نے پینترا یہ بدلا، بھائی میں بھی
ایمان لانا چاہتا ہوں۔ میرا بھی نظریہ یہی تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام سچے ہوئے تو میں ایمان لے آؤں گا، لیکن پہلے تم میرا تو انتظار کرتے، تم نے خود ہی اس کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بات کہہ کر کہنے لگا کہ اصل میں یہ تم سب کی ملی بھگت ہے، تم نے سازش کی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور تم ملے ہوئے ہو، تم نے یہ میرے ساتھ ڈرامہ کیا۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ ایک سازش ہے جو تم نے شہر کے اندر چلی ہے، کہ تم آپس میں ملے ہوئے، تم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات چیت کی کہ ہم ایسے رسیاں پھینکیں گے، ڈنڈے پھینکیں گے، تم اپنا جادو دکھانا، پھر ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ تمہارا مقصد لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو۔ تم اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو اور تمہارا کوئی مقصد نہیں، کوئی دین مقصود نہیں۔ آج بھی جب میرے عزیز دوستوں باطل پرست لوگ دلیل کے مقابلے میں اہل حق سے ہار جاتے ہیں، دلیل سامنے نہیں آتی، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ جناب یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ صرف اقتدار چاہتے ہیں، یہ کرسی کے بھوکے ہیں اور کوئی مقصد نہیں۔ حالانکہ آج بھی اہل حق کا مقصد کرسی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ کا نام بلند ہو جائے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا دین سب سے اونچا ہو جائے۔ تو جو دین کو تخت پہ لانے کی محنت کرتے ہیں ان کو تو کرسیوں کے تانے دیے جاتے ہیں۔ یہی کام فرعون کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دلیل کے میدان میں اس کو شکست دی تو کہنے لگا کہ جناب تمہارا مقصد تو میرے اقتدار پہ قبضہ کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے بہکاوے میں نہ آ جائے۔ پھر جادوگروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا فسوف تعلمون، تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اور پھر اس کی تفصیلیوں بتائی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے بازو اور تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا الٹی سائیڈ سے، یعنی دایاں بازو کاٹوں گا، بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، تاکہ تم اپاہج اور مفلوج ہو جاؤ۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، اور پھر میں تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ فرعون، اللہ پاک نے اس کو قرآن کریم میں فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، وہ فرعون جو میخوں والا تھا، بڑا متشدد تھا، بڑی سخت سزائیں دیتا تھا، اور جادوگروں کو پتا تھا کہ یہ بڑی سخت سزا دے گا، یہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل بھی کرے گا۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ایسا رچا بچا دیا کہ جادوگر اس کو کہنے لگے تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، زیادہ سے زیادہ ہمیں مار ہی دے گا، مر کے ہم کون سا غلط جگہ پہ جائیں گے، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم واپس پلٹ کے اپنے رب کے پاس ہی جائیں گے، رب کے پاس سے تو ہمیں اچھا اجر ملے گا، کیا کر لے گا تو ہمارا۔ دوسری جگہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ پاک نے فرمایا، جادوگر کہنے لگے فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ اسی دنیا کا ہی فیصلہ کرے گا، آخرت کا تو کچھ نہیں کر سکتا، وہاں تو ہمارے لیے ہی ہے۔ ہمارے استاذ مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنجابی میں اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ جادوگروں نے فرعون سے کہا تو جو پٹنا پٹ لے، اسی ہون ایمان لے، اسی نہیں پیچھے ہٹنا۔ اللہ نے ایک نظر میں کیسا ان کا ایمان بنا دی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگیاں بھی ایسے ہی تھی، لوگوں نے کتنے ظلم کتنے تشدد کیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے،
لیکن قربان جائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، مارے کھاتے رہے پر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا۔ میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ ایک لمحہ پہلے ابھی وہ فرعون کے سپاہی تھے، ایک لمحہ نہیں گزرا کہ وہ رب کے اوپر جان دینے والے بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ کیا کر لیں گے، کر لو جو کرنا ہے، ہم واپس اپنے رب کے پاس ہی جائیں گے۔ اور پھر فرعون سے کہنے لگے کہ ہمیں سزا کس جرم کی دیتے، وما تنقم منا، کیا گناہ کیا ہے ہمارا، جرم کیا ہے، الا ان آمنا، سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے۔ یہ ایمان لانا ہمارا جرم بن گیا۔ بِآیاتِ ربنا لما جاءتنا، اور ایمان بھی ہم لائے اپنے رب کی آیتوں پر جب وہ آیتیں ہمارے پاس آ گئی۔ اب ہم کیا کریں، اللہ کی نشانیاں آ گئیں، آیات آ گئیں، تو ایمان نہ لائیں تو کیا کریں؟ تو کیا یہ ایمان لانا ہی ہمارا قصور ہو گیا؟ اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں صبر کو بھر دے۔ دیکھو کیسے اللہ نے ان کو ایک لمحے میں ایمان ہی نہیں دیا بلکہ اپنی معرفت دے کر اپنا ولی بھی بنا لیا، کہ اللہ کی ایسی معرفت دل میں بیٹھ گئی کہ فوراً خیال ہوا کہ ہماری ہمت تو کچھ نہیں، ہماری استقامت تو کچھ نہیں، ہمارا جذبہ تو کچھ نہیں جب تک اللہ ہماری مدد نہیں کرے۔ اس لیے فوراً انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے، وتوفنا مسلمین، اور ایسا نہ ہو کہ ہم فرعون کی دھمکیوں سے ڈر جائیں اور ایمان چھوڑ بیٹھے۔ اللہ تو ہمیں موت دینا تو اسلام کی حالت میں موت دے۔ کیسی اللہ کی معرفت ان کو نصیب ہوگی۔ جب انسان اللہ کی طرف جھکتا ہے تو اللہ پاک اپنی معرفت بھی اس کے دلوں میں عطا کر دیتے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی پہچان نصیب فرمائے۔ اور اصل چیز میرے عزیز دوستو یہی استقامت ہے کہ انسان اللہ کے نام پہ ڈٹ جائے، پیچھے نہ ہٹے۔ یہ استقامت ہی اصل چیز ہے۔ کسی نے کہا کہ جی کرامت، تو بزرگ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت کا درجہ نیچے ہے، استقامت کا درجہ کرامت سے بھی اوپر۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اونچے درجے کے اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور بڑے عرصہ ان کی خدمت میں رہا، پھر کہنے لگا جی مجھے اجازت دیں، میں نے آپ کے اندر کوئی چیز دیکھی نہیں۔ فرمایا اچھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہے کہ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے یا پانی پہ تیرتا نظر آئے، کوئی ایسی کرامت دیکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا 3 دن ہمارے پاس اور رہو اور ہمارے اعمال پہ نظر رکھو، پھر 3 دن کے بعد بتانا۔ اس نے کہا چلو جہاں اتنا عرصہ رہے 3 دن اور صحیح۔ 3 دن اور ٹھہر گیا، دیکھتا رہا، کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ کہنے لگا جی اب تو اجازت دے۔ انہوں نے کہا کہ کیا دیکھا؟ کہا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ میرا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ میں نے کوئی کام کیا ہو سنت کے خلاف کیا ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا پھر اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی کہ ساری زندگی ایک بندہ سنت کے مطابق گزارے، یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے اس کی۔ اللہ کی مان کے چلنا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مان کر چلنا، یہ استقامت کرامت سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن چکے تھے، وقت کے ولی بن چکے تھے، اللہ نے ان کے دلوں کی کایا ایسی پلٹی کہ اس وقت کے سب سے بڑے ایمان والے بن گئے۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ فرعون گھبرا گیا تھا، اس نے ان کو قتل نہیں کیا، سزا دے نہیں سکا، لیکن بعض حضرات نے لکھا ہے کہ فرعون کی جو صورتحال تھی اس سے
یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ اس نے ان کو معاف کیا ہوگا، اس نے یقیناً ان کو شہید کر دیا ہوگا، اور یہ سب شہداء تو بن گئے لیکن انہوں نے کلمہ ایمان نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک نے ایسی استقامت ان کو عطا فرمائی۔ جب یہ معاملہ ہو گیا اس کے بعد فرعونی کسی حد تک ڈر بھی گئے اور مطمئن بھی ہو گئے، لیکن اگلی بات انہوں نے فرعون کے سامنے کیا رکھی، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے، صبر اور حوصلے کے ساتھ اس وقت کو بتانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية انك على كل شيء قدير، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم